Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم. میرا نام طلحہ اشرف ضیاء ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور آپ سے جو میرے خیال میں جن بچوں کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے اردو یا انگلش میں ویک ہوتی ہے، جس طرح میری بھی شدید خراب قسم کی ہینڈ رائٹنگ ہوا کرتی تھی، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ طریقے شیئر کر سکوں کہ جس طرح آپ اپنے ہینڈ رائٹنگ کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر ہینڈ رائٹنگ امپروو اگر آپ اس لیول تک نہیں کر پاتے جس لیول تک آپ دیکھتے ہوں گے اکثر بھی ٹاپروں کی ہوتی ہے، تو کم از کم آپ پیپر کو اتنا نیٹ کر سکیں گے کہ آپ کی کمپنسیٹ ہو جائے گی آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ ونس یو ڈن واچنگ دس ویڈیو، آپ لوگ حمزہ بھائی کا جو ڈاکٹر حمزہ اشرف فیس بک کا چینل ہے، فیس بک کا پیج ہے وہ، یا حمزہ بھائی کا جو انسٹاگرام پہ پیج ہے، آپ اس پہ جائیں. پیپر پریزنٹیشنز ٹاپرز کی اپلوڈ ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، آنے والے دنوں میں ہوتی جائیں گی. تو اس میں جو پیپر ہم یوزولی اپلوڈ کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے دیکھیں چیر فلاں جو بچہ ہے اس نے فلاں سوال کا کیا جواب دیا ہے، پھر ہم اس میں نقص نکالیں کہ طلحہ بھائی آپ نے تو فلاں سوال کا جو غلط جواب لکھا ہوا ہے یا کچھ جو بھی ہے. مین جو پرپز ہوتا ہے پیپر پریزنٹیشن اپلوڈ کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار آپ دیکھو کہ کس طرح سے پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ مارکر کا کس طرح یوز کیا ہوا ہے فلاں بچے نے، اس نے سوالوں کا جواب کس طرح دیا ہوا ہے، کیا لینتھ رکھی ہوئی ہے. بہت سارے بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ طلحہ بھائی آپ صرف سیکنڈ ایئر کے پیپر اپلوڈ کرتے ہیں، فرسٹ ایئر کے پیپر اپلوڈ نہیں کر رہے. تو ان سے ایک تو معذرت بھی ہے تھوڑی سی کہ کیونکہ فرسٹ ایئر کے پیپر ہم نے بہت پہلے دیے ہوتے ہیں، تو جس وقت تک ہم لوگ ایم بی بی ایس میں داخل ہوتے ہیں تب تک وہ والے پیپر جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے کہیں سے مل جائیں، کوئی اور میرا کوئی دوست ہے یا کوئی کولیگ ہے جس کے پاس پیپر پڑے ہوئے ہیں، تو میں اس کا پیپر اپلوڈ کر دوں. تو لیکن دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے جو سیکنڈ ایئر کی بھی پیپر پریزنٹیشنز اپلوڈ کی ہوئی ہیں نا، اس میں یہ سین ہے کہ آپ نے پیپر پریزنٹیشن کو اپلوڈ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے. اب دیکھیں شارٹ آنسرز کا جو جواب ہے انگلش کے اندر وہ آپ پارٹ 1 میں بھی دیتے ہو، پارٹ 2 میں بھی دیتے ہو. تو پارٹ 1 والے میں بھی آپ دیکھ لو گے نا، پارٹ 2 والے اگر پیپرز میں بھی آپ دیکھو گے کہ نا یار فلاں بھائی یا بہن نے کتنی لینتھ رکھی ہے، کس طرح اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، ایک پیج پہ 2 شارٹ کا جواب دیا ہوا ہے، یا جو آپ کا ایسے ہے اس کی یہ لینتھ رکھی ہوئی ہے، اور جو بھی آپ کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یار اگر سیکنڈ ایئر میں یہ ہے نا تو فرسٹ ایئر میں بھی تقریباً وہی والا ہی سینیریو ہوتا ہے. پیپر پریزنٹیشن کو اگین اپلوڈ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچے نے فلاں سوال کو کس طرح سے ٹیکل کیا ہوا ہے، یعنی اس نے اس کو کس طرح پریزنٹ کیا ہوا ہے، ہیڈنگ کس طرح دی ہوئی ہے، رائٹنگ کیسی ہے، بلو مارکر کا یوز کتنا ہے، ڈائیگرامز ڈرا کی ہوئی ہیں کہ نہیں کی ہوئی، کہاں پہ ڈائیگرامز ڈرا کی ہوئی ہیں، انہوں نے ہیڈنگز کے نیچے انڈر لائن اگر کیا ہوا ہے کس طرح سے کیا ہوا ہے، پیپر کی پریزنٹیشن اوور آل کیسی لگ رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو ایک تو مین چیز یہ ہوتی ہے. اچھا اب ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وہ بچے جن کی ہینڈ رائٹنگ بری ہوتی ہے اور وہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں، اس میں 2 اپروچز ہوتی ہیں. ایک اپروچ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جو حمزہ بھائی نے اپنائی تھی، اور دوسری اپروچ وہ میں شیئر کروں گا جو میں نے اپنائی تھی. حمزہ بھائی کی جو اپروچ تھی وہ یہ تھی کہ حمزہ بھائی جب او لیول سے ایف ایس سی میں شفٹ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ جتنی خراب قسم کی ہینڈ رائٹنگ ہم او لیول والے بچوں کی ہوتی ہے نا، اتنی ایف ایس سی اور میٹرک والے بچوں کی اس سے قدرے بہتر ہوتی ہے. اب حمزہ بھائی نے جب او لیول سے ایف ایس سی پہ شفٹ کیا تو آئی ریممبر کہ جب میں حمزہ بھائی کے کمرے میں جایا کرتا تھا تو حمزہ بھائی نے خوش خطی والی جو ہوتی ہے نا 4 3rd 2nd 1st اسٹینڈرڈ کے بچے جو لیٹر فارمیشن جو ہوتی ہے اے بی سی ڈی الف بے پے تے جو بھی ہوتا ہے، وہ والی جو تختی ہے، وہ والی جو ان کی خوش خطی کی جو بکس ہوتی تھی نا، حمزہ بھائی وہ کیا کرتا تھا. اور وہ بھی نہیں کہ صرف ایک دفعہ، یعنی ملٹیپل حمزہ بھائی نے خریدی ہوئی تھیں. حمزہ بھائی ریگولرلی کیا کرتا تھا، اپنے ورڈز کی جو فارمیشن ہوتی تھی ان کو ٹھیک کیا کرتا تھا. یہ اکثر جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو گلا ہوتا ہے ہم والے بچوں سے کہ ہم ٹنڈے صحیح نہیں بناتے
یعنی اگر سین لکھ رہے ہیں تو سین کا ایک ایکسٹرا بنا دیں گے وہ جو ٹنڈا ہوتا ہے. اگر ہم آر لکھ رہے ہیں یا کوئی ABCD کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو ہم اس کو پراپر جو لیٹر کی فارمیشن نہیں بناتے, جو کہ اگر الٹیمیٹلی آپ پیپر کو دیکھیں نا تو وہ پیپر پریزنٹیشن تھوڑی سی کمپرومائز آپ کی ہو جاتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ حمزہ بھائی کا تو یہ طریقہ تھا کہ حمزہ بھی خوش خطی کیا کرتا تھا, حمزہ بھی ریگولر پریکٹس کیا کرتا تھا, حمزہ بھی کوئی پیسج لکھا کرتا تھا. اور میں آپ لوگوں کو سجیسٹ یہ کروں گا کہ بجائے کہ آپ لوگ کوئی علیحدہ سے پیسج کہیں سے ڈھونڈ کے اس کو آپ لکھیں اور اپنے ٹیچر کو چیک کریں نا, آپ کوشش کریں کہ وہ جو آپ لوگوں کی پارٹ 1 پارٹ 2 میں ہوتی ہے نا, اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن, انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن, یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کی ہے, کوئی آپ لیٹر اٹیمپٹ کر لیں, کوئی اس طرح کی چیز جو ہے آپ وہ اٹیمپٹ کریں, تاکہ نہ صرف آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بھی ٹیچر سے چیک کروا سکیں بلکہ آپ اپنے ٹیچر سے جو آپ نے چیز لکھی ہوئی ہے آپ اس کو بھی کروا سکیں. فار ایگزامپل اگر میں لیٹر ایک لکھ رہا ہوں تو نہ صرف جو میں ٹیچر سے کہوں گا کہ سر میری آپ ہینڈ رائٹنگ دیکھ دیں, بلکہ آپ یہ بھی دیکھ دیں کہ جو میں نے لکھا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے نا, یعنی لیٹر تو مجھے لکھنا آتا ہے نا کس طرح لکھتے ہیں, اس کا جو میں نے فارمیٹ ہے وہ تو صحیح لکھا ہوا ہے نا. تو اس طرح سے کوشش کریں کہ اپنے لیے کام آسان کریں. کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر ہم ایک جگہ سے پیراگراف پکڑ لیتے ہیں, کوئی ہم وہ لکھتے ہیں پھر ہم چیک کرواتے ہیں. میرا خیال اس سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یار پیپر میں میرے پاس نا لیٹر کے لیے اتنا ٹائم ہوتا ہے, اتنے ٹائم میں نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو بھی ٹھیک رکھوں اور اپنے لیٹر کی بھی پریپ کر لوں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از اے اسمارٹ وے آف ڈوئنگ تھنگز. آپ ایک تیر سے 2 نشانے مار رہے ہیں سیدھے سیدھے. تو اس میں یہ کہ حمزہ بھائی جو ہے وہ ریگولر پریکٹس کیا کرتا تھا, حمزہ بھائی جو ہے وہ خوش خطی کیا کرتا تھا. یہ کپس والوں کے بھی کچھ جو ہیں وہ ہینڈ رائٹنگ والے نوٹس ملتے تھے, حمزہ بھی وہ کیا کرتا تھا. میں نے بھی اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ ان کو ٹرائی کیا تھا. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے حمزہ بھائی والا, یعنی آپ اپنی جو ہینڈ رائٹنگ ہے نا اس کو بالکل ہی ری شیپ کر کے بالکل ہی چینج کر دو. دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے, جو اپروچ میری تھی وہ یہ تھی کہ میں نے جو حمزہ بھائی کی جو اپروچ تھی اس کو بھی اپنایا, کوشش کی کہ بھی ہم جس طرح حمزہ بھائی نے وہ خوش خطی وغیرہ کی تھی اور سارا کچھ وہ کرے بندہ, تو میں نے وہ والا بھی طریقہ اپنایا تھا. لیکن اس کے علاوہ نا میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنی جو جنرل پیپر پریزنٹیشن ہے نا اس کو کوشش کروں کہ نیٹ کروں, اور جو میرا کمپرومائز ہو رہا ہے نا سارا پریزنٹیشن ڈیو ٹو دا ہینڈ رائٹنگ, اس کو میں کمپنسیٹ کروں ود دا یوز آف بلو راؤنڈ ٹپ مارکر. اب وہ کیسے ہے کہ میں کٹنگ کم کروں. آپ اگر کٹنگ کرو گے تو چاہے آپ کا بہت کوئی صاف شفاف پیپر بھی ہے نا اور ہینڈ رائٹنگ ہے, اگر آپ نے کٹنگ کر دی ہے تو وہ پر آپ کی پیپر پریزنٹیشن اتنی امپریسو نہیں رہتی جتنی نارملی وداؤٹ کٹنگ ہوتی ہے. نمبر 1 کٹنگ کو اوائڈ کرنا. نمبر 2 راؤنڈ ٹپ مارکر کا یوز آپ نے فار دا ڈائیگرامس کرنا ہے, ڈائیگرامس کو نیٹ کر کے ڈرا کرنا ہے. ٹائم ملے تو ڈائیگرامس کے گرد ایک ڈبہ بنا دیں. فری سٹائل سے کوئی ڈائیگرام ڈرا نہ کریں, کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی اسکیل ہو جہاں پہ کوئی ڈبہ بنانا ہے, بجائے کہ آپ ٹائم بچانے کے لیے خام خواہ ہاتھ سے لگے رہیں. وہ لائن کو ٹیڑھی ہو گئی نا اور مارکر سے بناؤ گے تو اس کو آپ چھپا بھی نہیں سکتے, وہ جو گندی چیز بن گئی اس نے پھر وہ ویسے ہی رہنا ہے. راؤنڈ ٹپ مارکر کا یوز آپ کریں. راؤنڈ ٹپ مارکر کا یوز میرا خیال ہے کہ میں بڑا زیادہ کیا کرتا تھا. میں بلٹ پوائنٹس میں جب بلٹ پوائنٹس بنانے ہیں بلو مارکر کا یوز ادھر آ گیا, جب میں نے ہیڈنگ دینی ہے کوئی بلو مارکر کا یوز ادھر آ گیا, کوئی سب ہیڈنگ دینی ہے ادھر یوز آ گیا, کوئی امپورٹنٹ ورڈ میں لکھ رہا ہوں جو کہ یعنی کوئی کی ورڈ جو ہے اس کو میں لکھ رہا ہوں تو اس کو میں بلو مارکر سے لکھوں گا. اس طرح سے میں نے بلو مارکر کا یوز اتنا کیا کرتا تھا کہ وہ پیپر کی جو پریزنٹیشن جنرلی ہوتی تھی نا, کوئی ری ایکشن لکھ رہا ہوں, کوئی ڈیریویشن لکھ رہا ہوں, کوئی فارمولا لکھ رہا ہوں, میں کوئی نیومیریکل کسی کا آنسر لکھ رہا ہوں, یہ وہ کرتے ہوئے, تو میں کوشش کرتا تھا کہ بلو مارکر کا یوز اس میں مناسب کروں. یہ بھی نہیں کہ بہت ایکسیسو یوز کروں, لیکن اتنا کروں کہ وہ ایک پیپر کی نا بڑی بیلنسڈ قسم کی پریزنٹیشن ہو اور میری جو نارمل ہینڈ رائٹنگ ہے نا وہ کمپنسیٹ ہو جائے اس سے. تو ایک تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی اوور آل پیپر پریزنٹیشن بھی ٹھیک ہے نا تو اتنا میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے. ہینڈ رائٹنگ ایک حد تک میٹر کرے گا, لیکن اگر آپ کی اوور آل پیپر پریزنٹیشن فار ایگزامپل آپ کی ہینڈ رائٹنگ بڑی اچھی ہے لیکن آپ اتنا بڑا بڑا پیراگراف لکھ رہے ہو, اگین آپ ہیڈنگس کوئی نہیں دے رہے ہو, آپ بلٹ پوائنٹس نہیں بنا رہے ہو, آپ امپورٹنٹ ورڈس کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہو, تو اگین وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پیپر پریزنٹیشن اگر ہینڈ رائٹنگ بری بھی ہے, پیپر پریزنٹیشن اگر آپ کی اچھی ہے تو وہ کمپنسیٹ بڑے آرام سے ہو جاتے ہیں, اینڈ یو کین ایزیلی اسکور میکسیمم مارکس. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے کہ میری اردو کے اندر ہینڈ رائٹنگ بڑی بری ہوا کرتی تھی, لیکن اسٹل
alhamdulillah I managed to score 84 marks in both years, although کبھی کے بار فیل ہوتا ہے کہ شاید کم مارکس ہیں, لیکن 80 پلس مارکس ان اردو میرے ٹیچر یہی کہا کرتے تھے کہ بڑے مارکس ہوتے ہیں یہ. تو میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں سالوں میں 84 مارکس آئے. اور اردو کی ہینڈ رائٹنگ البتہ میری بڑی خراب ہی ہوا کرتی تھی, لیکن بائی دا اینڈ آف ٹائم اتنی میں نے پریکٹس کی, ہمیں اکیڈمی والوں نے اتنی پریکٹس کروائی, اور وہ خوش خطی وغیرہ والی بھی میں کتابیں کیا کرتا تھا. الٹیمیٹلی مجھے فیل ہوا کہ جب میں نے ایف ایس سی اسٹارٹ کی تھی تو میری اس وقت کی جو ہینڈ رائٹنگ تھی, اور اگر میں اینڈ والے ٹائمس کی ہینڈ رائٹنگ کو کمپیئر کروں تو میری اینڈ والی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کچھ کافی گنا بہتر ہے اس سے. تو مین چیز یہ ہوگا کہ آپ نے اول تو اپنے ٹیچرس کے ساتھ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رہیں, ان کو اپنی ہینڈ رائٹنگ دکھائیں, ان سے آپ پوچھیں کہ سر مجھے بتائیں میں ہینڈ رائٹنگ کو کس طرح امپروو کریں, میری ڈیفیشنسیز مجھے بتائیں. کنٹینیوس پریکٹس جو آپ کو اکیڈمی کے ٹیسٹ اور آپ کی ٹیوشن کے ٹیسٹ یا آپ کے کالج کے جو ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں کوشش کریں کہ نہ صرف ٹائم مینجمنٹ بٹ ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی ہینڈ رائٹنگ کے اوپر بھی کام کریں کہ آپ اپنے پیپر کو کس طرح سے پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوز آف مارکر کا میں نے آپ کو بتا دیا. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہم یوزلی کہتے ہیں کہ اسٹارٹ کی ہینڈ رائٹنگ اگر آپ کی اچھی ہے نا, تو اگر آپ اینڈ پہ آ کے ٹائم کی کمی کی وجہ سے اگر تھوڑا سا آپ فاسٹ لکھتے ہو, آپ کی ہینڈ رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہو بھی جائے نا, تو میرا نہیں خیال اس کا کوئی اتنا فرق پڑتا ہے. اسٹارٹ اگر آپ کا اچھا ہونا ہے تو ایگزامینر کے ذہن میں ایک امپرنٹ ہو جاتا ہے اچھا امپریشن, اور پھر وہ یہ نہیں ہوگا کہ اینڈ تک وہ دیکھتا رہے گا کہ بچے کی ہینڈ رائٹنگ اب پہلے ایسی تھی اینڈ پہ ویسی ہے. وہ اسٹارٹ میں جو امپریشن بن گیا وہی اینڈ تک رہے گا. تو اینڈ میں اگر پیپر پورا کرنے کے لیے ود ان دا ٹائم پیپر کو مینیج کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا ذرا تیز لکھنا ہو, ہینڈ رائٹنگ تھوڑی سی کمپرومائز بھی ہو جائے تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, آرام سے وہ کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا. اگر آپ کی اسٹارٹ میں ٹھیک ہے تو وہ مینیج ہو جاتا ہے, کوئی اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. بلٹ پوائنٹس کا آپ کو میں نے بتا دیا. اور اگین پریزنٹیشن جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے بہتر نہیں زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اگر آپ کی اچھی ہینڈ رائٹنگ اچھی پریزنٹیشن ہے تو بہت ہی کمال بات ہے. اگر پریزنٹیشن اچھی اور ہینڈ رائٹنگ سو ہے تو پھر بھی زبردست ہے. اگر پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے, ہینڈ رائٹنگ کمال ہے, تو گزارے لائق کام ہے, لیکن کوشش کریں کہ اپنی پریزنٹیشن پہ کام کریں. اور جو ہم نے پیپرز اپلوڈ کیے ہیں وہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے اس وجہ سے کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پیپر پریزنٹیشن کا آئیڈیا ہو جائے کہ سوالوں کا جواب کس طرح سے لکھنا ہے, مارکر کا کتنا یوز کرنا ہے, ڈائیگرامس کس طرح سے ڈرا کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کسی کو کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیں. اور ہینڈ رائٹنگ کے لیے اگین پریکٹس از سم تھنگ جو جتنی آپ کریں نا اتنی کم ہوتی ہے, تو بے تحاشا قسم کی پریکٹس کریں. اور انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے, محنت کریں گے اور اپنے ٹیچرس کے ساتھ کانسٹنٹ کانٹیکٹ میں رہیں گے, ان سے پوچھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف یور یہ جو اکیڈمی اور کالج والا فیز ہوتا ہے اینڈ بفور یور ایف ایس سی ایگزامس یو ول بی ایبل ٹو امپروو یور ہینڈ رائٹنگ بائی اے ہیوج مارجن. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں, انسٹا پہ, ایف بی پہ, یوٹیوب پہ. اور میری طرف سے سب کو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.